حضور پاک علیہ السلام نے ٹائٹل دیا ابو بکر کو، میرا ابو بکر، میری پوری امت میں اگر کسی کے دل میں رب نے زیادہ شفقت و رحمت و محبت و مودت رکھی ہے تو وہ سینہ ابو بکر صدیق کا ہے۔ یہ حضور پاک نے انہیں ٹائٹل عطا فرمایا، انہیں رتبہ حضور نے پاک علیہ السلام نے سنایا اور بتایا۔ یہ ابو بکر، صحیح بخاری جلد اول، صحیح بخاری، ضعیف بخاری بھی نہیں، صحیح بخاری جلد اول، کتاب المناقب صفحہ 517، قدیمی کتب خانہ، یہ ورقے کی بائیں سائڈ بنتی ہے جو کراچی سے چھپی ہے۔ حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ راویہ ہیں، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے، حضور پاک علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے اور دو باتیں کی۔ افسوس آج ایک بات بیان کرتے ہیں، ایک چھپا دیتے ہیں۔ خطبہ صدیق اکبر بتاتے ہیں، خطبے کی روایت نہیں بتاتے۔ ایک ہی صفحے پہ، ایک ہی حدیث میں، ایک ہی پیراگراف میں یہ جملے دونوں موجود ہیں۔ تو پورا صدیق مانو، ادھورا صدیق نہیں مانو۔ صدیق سے محبت پوری ادھوری نہیں، نہ بڑا رافضی بننا چاہو نہ چھوٹا رافضی بننا چاہو، پورا ابو بکر مانو۔ سنو، اماں فرماتی ہیں حضرت ابو بکر آئے تو لوگوں میں اعلان کیا، فحمد اللہ وثنا علیہ، خطبہ پڑھا اور فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہے لوگو، اگر تم حضور پاک کو خدا سمجھ کر عبادت کرتے تھے، سن لو پھر حضور پاک علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے اور یقیناً کرتے ہیں اللہ ہمیشہ زندہ اور قائم ہے، اس پر موت نہیں آئے گی۔ اتنی بات کر کے مولوی اگلے حدیث کے ٹکڑے کو ماں کا دودھ سمجھ کے پی جاتا ہے، اگلا جملہ بتاتے ہوئے موت پڑتی ہے۔ 105 پہ کرونا کا بخار آ جاتا ہے، سانپ سوکھ جاتے ہیں، جو اگلے جملے میں ابو بکر نے حیات النبی کی بات کی ہے، وہ جملہ نہیں بتائیں گے بھائی، وہ بھی تو یہی حدیث ہے، یہی صفحہ ہے، یہی کتاب ہے، یہی روایت ہے، یہی اماں عائشہ رضی اللہ عنہ راویہ ہیں، وہ بات بھی تو دیکھو۔ او سنو، اماں فرماتی حضرت ابو بکر نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، اس رب کریم کی قسم جس کے قبضے میں ابو بکر کی جان کی ملکیت ہے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر امت کے لوگوں اعلان کر رہا ہوں، پیغمبر پہ دوسری موت نہیں آئے گی۔ وہ دوسری موت کون سی ہے؟ اسی بخاری کے اسی حاشیے پہ لکھا ہے والاحسن ان يقال ان حیاتہ فی القبر لا يتعقبها موت بل يستمر حیا والانبیاء احیاء فی قبورہم، کا دوسری موت سے مراد یہ ہے ابو بکر عقیدہ دے رہے ہیں کہ جب پیغمبر قبر میں جائیں گے رب زندگی دے گا، ہمیشہ زندہ رہیں گے، قبر میں موت نہیں ہوگی۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عقیدہ حیات النبی، حرم دیوبند۔ ابو بکر صدیق کا اگلا جملہ بھی تو بولے نا، یہی ابو بکر عقیدہ حیات النبی سنا بتا سمجھا رہا ہے، یہ تو نہیں بتاتے، خالی خود صدیق اکبر پڑھ کے اگلے جملے کو آپ چھوڑ دے۔ یاد رکھیں دین پر پہرا تھا، پہرا ہے، پہرا برقرار رہے گا، ان جیسے دین کے چوروں کا تعاقب جاری رہے گا۔ یہ بات ہے تم آدھا جملہ کہہ جاؤ، کو صرف تم نے بخاری شریف کو دیکھا ہے، کسی اور نے نہیں پڑھا، تم نے حدیث پاک کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے دو بندوں کے سامنے جھوٹ بول کے میرے کسی ساتھی بندے کو تم خراب کر جاؤ، لیکن جو دین پر ماہر ہوتے ہیں اس نے چوری پکڑ لینی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کوئی روتا نہیں تھا تو کسی نے کہا حضرت حسین کا گھوڑا رات کے 12 بجے دھوپ پر بندھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا تیرے پیو رات دے 12 بجے دھوپ کٹی گئی، رات 12 بجے تیرے ابا نے دھوپ نکالی تھی، تو بابا وہ بات کریں جو بات کرنے والی ہو، آدھی آدھی نہیں کریں۔ ایک جملے میں دو جملے نکال کر بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک بیوی پوچھ رہی تھی خاوند سے، میرے خاوند صاحب دوائی کھا لی؟ انہوں نے کھا لی کہا نا، خالی نہیں کہا، تو انہوں نے کہا دوائی کھا لی تھی؟ تو اس نے کہا نہیں بیگم، دوائی کی بوتل تو بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا میرا مطلب ہے دوائی پی لی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، دوائی تو سرخ تھی۔
کہا میرا مطلب دوائی کو پی لیا تھا. اس نے کہا نہیں پی لیا، یہ ارکان تو مجھے تھا. اس نے کہا میرا مطلب منہ کھول کے دوائی اندر رکھ لی تھی. اس نے کہا نہیں میں نے تو فریج کھول کے دوائی اندر رکھ دی تھی. تو یوں نہیں چلے گا بھائی، بات حقیقت ہے، جو بات کرو گے ہم اس کو پکڑیں گے. لوگوں کے ہاں غلط بات بنتی نہیں ہے، زور زبر سے بناتے ہیں. میں ایک واقعہ سناتا رہتا ہوں کہ ایک آدمی تھا، اس کا حاجی نام تھا. تو حاجی کو ایک شخص سے اختلاف تھا. ایک شخص اس کو گالی دیتا تو ڈرتا کہ یہ تو حاجی ہے، اگر میں حج کے نام سے گالی دوں گا مولوی تو میرے اوپر حج کی توہین کا فتویٰ لگا دیں گے. تو وہ زور سوچتا بھی حاجی کو گالی دوں، حاجی کو دوں. 1 2 4 5 دن میں اس نے کوئی جملے نکال لیے. اور ایک دن حاجی کو آ کے کہا اوے حاجی، تو ہے حاجی، تیرے ساتھ ایک وزن بنائے تو بنتا ہے چاجی. چاجی کو فارسی میں کہتے ہیں کمان. کمان کے اوپر گاف لگائیں تو بنتا ہے گمان. گمان کا اردو ترجمہ کرو تو بنتا ہے شک. شک کے نقطے ہٹا کر گاف لگا دو تو بنتا ہے ساگ. ساگ کا معنی ہوتا ہے کتا، لہذا تو کتا ہے. بنتا نہیں ہے، ادھر ادھر کر کے اس نے بنایا. اسے کہتے ہیں کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، ان بھان متیوں نے کنبا جوڑا. بھائی دلیل دو جو ابو بکر کی ہے پوری بتاؤ، آدھی نہیں.